أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ صلوات پڑھ لیں محمد تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں دن اور رات کے اختلاف کو انسان کی ضرورت کا عنوان بنایا گیا اور تمام تر ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کے وجود کی برکتوں نے دن کو کسب معاش کے ذریعے عبادت کا عنوان بنا دیا اور رات کو معرفت کے عنوان سے پھر عبادت کا مقام عطا کر دیا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام صلى الله عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته سامعین گرامی قدر شکر پروردگار عالم کہ اس نے قوت گویائی سے سرفرازی عطا کی اور اس سے پہلے کہ زبانیں خاموش ہو جاتی ذکر مولائے متقیان کی سعادت عطا فرمائی اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے صرف ذاکر علی ہی نہیں بنایا بلکہ قلب میں محبت مولائے متقیان کو ایسے جاگزی کر دیا کہ ذاکر بھی ہوئے محب علی بھی ہو گئے خدایا ذاکر بھی تو نے بنایا محب بھی تو نے بنایا اب پیرو علی ابن ابی طالب بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے سرنامہ کلام کی آیت اور ہمارے عنوان سے متصل ہوتے ہوئے کہ عقیدہ رجعت اور آئینہ داران آفتاب کے حوالے سے سرنامہ کلام کی آیت جو روز تلاوت کی جا رہی ہے اس سے یقیناً
پہلی بات تو واضح ہو جائے کہ آخر اسلام عقائد کے معاملات پر اتنا زور کیوں دیتا ہے؟ عقائد کے معاملات پر میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، خداوند عالم نے اسلام کو اس طرح سے مکمل اور جامع قرار دیا کہ بے شک اگر کوئی دین ہے اللہ کے نزدیک تو بس اسلام ہے، اور اگر کسی انسان نے اسلام قبول کر لیا تو پھر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے صاحبان ایمان اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہماری قوم سے متعلق آغائے مرحوم علامہ سید عزیز شان جوادی علی اللہ مقامہ کا وہ جملہ فرماتے ہیں ہماری قوم بے عمل نہیں بے خبر ہے۔ دونوں جملے بڑے قیمتی ہیں، بے عمل نہیں بے خبر ہے، اور دوسرا جملہ کہ غور کیجئے گا کہ ہمارا مذہب سنا ہوا کتنا ہے اور پڑھا ہوا کتنا ہے۔ ہم نے مذہب کو سنا زیادہ ہے اور پڑھا کم ہے، اس لیے کچھ باتیں جو سننے میں آ گئیں وہ مذہب ہو گئیں۔ تو ذمہ داری میری اور آپ کی ہے کہ ہم اپنے مذہب کو پڑھیں۔ سننے میں کیا ہوتا ہے؟ ان کی سنی، ان کی سنی، ان کی سنی، تو یہ مشکل ہو گیا۔ سب کے آراء کو جمع کر کے اپنے مذہب کا نام دینا یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے، اس لیے عقیدہ وہ جو آل محمد نے دیا ہو۔ اللہم صلی اللہ اس لیے کہ اسلام کے دو معیار ہیں۔ اسلام کا ایک معیار من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اللہ کی بارگاہ میں انسان سر تسلیم خم کرے، حالت خضوع میں اس طرح سے واقع ہو کہ اس کی پوری ذات خدا کے سامنے سرنگوں ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور اعمال خیر کو انجام دے رہا ہو۔ یا ایک معیار اسلام یہ بنا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حبیب قسم ہے آپ کے پروردگار کی، یہ لوگ کبھی ایمان لا نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو حاکم نہ بنا لیں۔ ان تمام معاملات میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور جب آپ ان کے اختلافات میں کوئی فیصلہ سنا دیں تو فیصلے کو من اور ان تسلیم کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دل میں کوئی حرج بھی نہ ہو اور سر ایسے جھکا ہو ختمیہ مرتبت کے بیان کیے ہوئے فیصلے پر کہ پھر کوئی چون و چران کی گنجائش نہ ہو۔ اسلام یا تو خدا کے سامنے خضوع کا نام ہے یا محمد کے فیصلے کے سامنے جھکنے کا نام ہے۔ تو عقیدہ رجعت کیا ہے؟ یہ فیصلہ ختم یہ مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کل ہم اس مقام تک پہنچے تھے، اس مقام سے متعلق وہ خاص جملہ سورہ مبارکہ نساء کل کی بات سے متصل ہوتے ہوئے آیت نمبر 159 اور اس آیت سے خاص تعلق کیا تھا کہ سب سے مشکل پریشان کن آیت تھی کس کے لیے؟ ابن شرح عاشوب نے اس واقعے کو نقل کیا، روایت نہیں واقعہ ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف ثقفی ملعون، ظالم بدترین شخص گزرا ہے، اس نے بے بسی کا اظہار کیا یہ کہتے ہوئے کہ پورے قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے، اس کے لحاظ سے اس کے قول ہیں، یہ ایک آیت ایسی ہے جس نے مجھے کمزور بنا دیا ہے۔
یعنی میرے پاس اختیار نہیں ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا. ایک آیت ایسی ہے جس نے مجھے کمزور بنا دی. حجاج کہتا ہے کون سی آیت ہے؟ کہ یہ آیت جس نے پروردگار نے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. کل کی بات یاد ہے نا؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے إِلَّا، سوائے اس کے کہ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. وہ کہتا ہے یہ آیت ایسی ہے، کیا کمزوری ہے آپ کی؟ کہ میں نے کتنے ہی اہل کتاب کو حالت کفر میں، حالت شک میں مرتے ہوئے دیکھا. میں نے بڑی کوشش کی کہ اہل کتاب کو حالت آخر میں، حالت موت میں ان کے ایمان کا مشاہدہ کر لوں، لیکن میں نے اس آیت پر عمل ہوتے ہوئے اب تک دیکھا ہی نہیں. یا تو آیت غلط ہے، اللہ اکبر، یا سمجھنے کا انداز غلط ہے. کہتے ہیں جس سے سوال کیا وہ شخص کہتا ہے کہ یہ ابھی تک اس آیت کی شان نزول، یا یوں کہیے کہ شان تنزیل اور شان تعویل ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے. نازل تو ہو گئی ہے مگر کسی زمانے کے لیے نازل ہوئی ہے. قرآن مجید کو قیامت تک کے معاملات کو کور کرنا ہے تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ابھی واقع نہیں ہوئیں مگر آیات آ چکی ہیں، کیونکہ اب قرآن تو آنے والا نہیں ہے. وَإِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، قیامت تو واقع ہو گئی، آیت تو آ گئی، تو اب تو آیت نہیں آنے والی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سارے واقعات جو اللہ کے رسول کی حیات ظاہر کے بعد سے لے کر اور تا قیامت تک ہونے ہیں، وہ تمام واقعات قرآن مجید نے کور کیے کہ نہیں کیے. تو اب ہر آیت کو یہ سمجھ کے تلاوت کیا جائے کہ ماضی کا واقعہ ہے، ہر آیت کو یہ سمجھ کے تلاوت کیا جائے کہ گزرے ہوئے اقوام کے متعلق ہے، تو پھر یہ آنے والے اقوام کے حالات کو بیان کون کرے گا؟ کوئی نیا قرآن تو نہیں آنے والا. قرآن بھی یہی رہے گا اور آل محمد بھی وہی رہیں گے. اس کو نہ سنو گے جو محمد کی زبانی، رہ جائے گا قرآن فقط ایک کہانی. قرآن کو اطرت سے جدا کر کے تو دیکھو، ہر لفظ کہے گاہیں 72 میرے معنی. تو ایک آیت پر حجاج پریشان ہے. بہت سے آپ کو ملیں گے کہ جو پریشان ہوتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں اور آیات سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتا ہے قبل موت ہی کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پلٹتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، راوی کہتا ہے یہ اصلاً عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے موقع پر جب آپ زمین پر پہنچیں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شمولیت اختیار کریں گے تو پروردگار تمام تر اہل کتاب کو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پھر ایمان کی توفیق عطا فرمائے گا. تو حجاج کہتے ہیں بتاؤ تم نے یہ بات کہاں سے اخذ کر لی، یہ کون سی روایت میں آ گیا؟ تب یہ شخص راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ جملہ امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا. اس کا مطلب اہل کتاب کی بھی رجعت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان لے کر نہ آ جائے. تو اگر اہل کتاب کا عنوان رجعت سمجھ میں آئے تو آئیے رجعت کا ایک اور آسان سا اشارہ. میں نے کل اتفاق سے یہ بھی بیان کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے متعلق ایک بات بیان کی تھی. آج موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک اور عنوان رجعت. یہ کون سا ہے؟ سورہ مبارکہ البقرہ ہے.
آیت کے نشانات 55 اور 56 دو آیتیں ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا تھا یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، کیا کہا تھا؟ کہ ہم آپ پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے جب تک کہ اللہ کو جہرتن، ظاہر بظاہر آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، بس تمہیں چمکتی ہوئی آسمانی بجلی نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ آیت نمبر 55 سورہ بقرہ۔ پھر پروردگار کا ارشاد اگلی آیت میں ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، رکے رہیے گا، میں نے کل ایک جملہ بیان کیا تھا لفظ بعث اور لفظ رجعت کے عنوان سے، لیکن لفظ بعث کا ایک ترجمہ یہ کہ انسان کو اٹھایا جائے قیامت کے دن میں، حالانکہ لفظ بعث ایک زیادہ عام اور وسیع لفظ ہے۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہی تو پروردگار ہے جس نے امیین میں رسول کو مبعوث کر دیا۔ وہ گویا زمانہ دنیا میں بھی اٹھائے جانے کو بعثت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ الفاظ کیا ہیں کہ وہ کون سے افراد ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ ہم آپ پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے جب تک کہ آپ ہمیں اللہ کو دکھا نہ دے۔ بہت غور کیجئے گا، بہت سے آپ کو ملیں گے آج بھی اپنے مکتب کے لوگ بھی جب تک دکھا نہ دے صلوات پڑھے محمد والے ایمان لے کر نہیں آئیں، جب تک اللہ کو آنکھوں سے دیکھ نہ لیں تب تک ہم پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ پھر خدا کا یہ اعلان کہ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزاری اختیار کر لو۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 155، الفاظ کیا ہیں؟ کون سا وقت؟ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور کون سا وقت؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے ملاقات کے لیے، ہمارے میقات کے لیے جو وعدہ معین تھا 70 افراد کا انتخاب کیا۔ یہ وہ 70 افراد ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خدا کو دیکھنے گئے تھے، اور خدا کو دیکھنے گئے اور سب کے سب آسمانی بجلی کے خوف میں، آسمانی بجلی کے بہت زیادہ شدت میں سب کے سب مر گئے، موت واقع ہو گئی۔ حیرت کی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں 70 جائیں اور اس کے بعد بجلی ان کو بھی نہ بخشے، تو صحبت انسان کے کام نہیں آتی، چاہے موسیٰ علیہ السلام کی ہو یا کسی اور نبی کی ہو، صحبت جب ہی بچاتی ہے جب ایمان مضبوط۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو 70 افراد، دو حوالے، سورہ مبارکہ البقرہ، سورہ اعراف، ان دو حوالوں کے ساتھ 70 افراد کا دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا، دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا۔ یہ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ہے رجعت۔ اسی بات کو اگر ہم کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ نیا عقیدہ پیدا کر لیا آپ نے۔ نہیں، نیا نہیں ہے، نیا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم بھی پرانے ہیں، عقیدہ بھی پرانا ہے۔ نئے تو وہ ہوتے ہیں جو نئے نئے اسلام لے کر آئے ہیں، ٹھیک؟ یہ تو عقیدہ آج کا نہیں ہے، رجعت آج سے نہیں ہے، جب سے خدا نے انبیاء کا نظام بنایا ہے۔ جیسے غیبت ہے ایسے رجعت ہے، جیسے ظہور ہے ویسے رجعت ہے،
جیسے حجت ہے ویسے رجعت ہے، جیسے توحید ہے ویسے رجعت ہے، جیسے خدا کی قدرت ہے۔ رجعت آج سے نہیں ہے کہ ابھی ہوگی نہیں، مثالیں موجود ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ اب آئیے قرآن مجید میں ایک اور مقام کے جہاں پروردگار نے رجعت کے عنوان کو سمجھایا، مگر آیت کے ظاہر سے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ سورہ مبارکہ آل عمران، ٹھیک، آیت نمبر 157 اور 158، یہ دو آیت ہیں۔ الفاظ کے لَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ابھی آیت نمبر 157 مکمل کر لیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ لَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جاؤ، او متم، یا تمہاری موت واقع ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَالرَّحْمَةٌ، تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت بہت بہتر ہے ہر اس سے جس کو وہ جمع کیا کرتے تھے۔ گرچہ یہ آیت پس منظر میں جہاد اور شہادت کی عظمت لیے ہوئے ہے، لیکن جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری خدمت امام محمد باقر علیہ السلام میں ہیں۔ اور امام علیہ السلام سوال کرتے ہیں، جابر بتائیے یہاں آپ نے محسوس کیا فی سبیل اللہ، لَإِن قُتِلْتُمْ فی سبیل اللہ، اس میں سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ ویسے لفظ سبیل پر تو پوری مجلس ہو سکتی ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ سب کو سبیل سمجھ میں آئے، سبیل کے آگے سبیل حسین سمجھ میں نہ آئے۔ آئیے لفظ سبیل، فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ۔ امام کا سوال، جابر تم بتاؤ کیا اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اللہ کا راستہ کیا ہے؟ یہ معصوم کی بارگاہ کے کچھ آداب ہوتے تھے، جب بھی کبھی صاحبان ادب نے معصوم کی بارگاہ میں کوئی سوال معصوم سے سنا کہ تم بتاؤ، تو سر جھکا کے ادب سے کہتے تھے کہ آپ بہتر خیال کرتے ہیں، آپ بہتر بیان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ معصوم کو سنانا اچھا نہیں ہے، معصوم سے سننا بڑا اچھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہ مولا آپ بیان کیجئے۔ ارشاد فرمایا سبیل اللہ سے مراد راہ خدا، یعنی راہ علی ابن ابی طالب و اولاد علی ابن ابی طالب علیہم السلام مراد ہے۔ لَإِن قُتِلْتُمْ، میرا موضوع سبیل اللہ نہیں ہے، مجھے صرف رجعت کے عنوان پہ جانا ہے، ورنہ خود یہ روایت وضاحت طلب بھی ہے، اور یہ فرش ادا کی برکت ہے کہ اگر آپ بھی نہ سمجھیں سبیل خدا کو تو کون سمجھے گا سبیل خدا کو؟ اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مسجد امام حسین علیہ السلام کا راستہ کون سا ہے، کیونکہ مسجد ایک مقام پر واقع ہے، مسجد کا ایک موقع اور محل ہے جہاں یہ واقع ہے، محل وقوع۔ اس محل وقوع کو بیان کرنا آسان ہے کہ یہ راستہ جانب مسجد جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ذات ایسی ہو جس کے لیے نہ موقع اور محل اس سے قید کر سکتے ہوں، نہ زمین نہ زمان اس سے محدود کر سکتے ہوں، جیسے بڑی آسان سی مثال، کسی یہودی نے آ کے سوال کیا تھا مولا متقیان سے کہ یا علی بتائیے اینا وجہ ربک، بھئی آپ اگر آتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ مسجد کا راستہ کس طرف ہے کہ جہاں سے آپ جا سکیں اندر، کہ اینا وجہ ربک،
یا علی بتائیے آپ کے رب کا چہرہ کس طرف ہے؟ امام نے جواب نہیں دیا۔ ارشاد فرمایا آگ روشن کرو۔ جب آگ روشن ہو گئی اور شعلے بلند ہونے لگے تو امام نے یہودی سائل سے سوال کر لیا کہ اے سائل یہ بتا آئینہ وجہ النار، اس آگ کا منہ کس طرف ہے؟ یہودی کہتا ہے اس آگ کا منہ بتانا ممکن نہیں ہے کیونکہ چاروں طرف سے آگ ایک جیسی ہوتی ہے۔ کہ اگر تو نار کا چہرہ بتانے سے قاصر ہے تو مجھ سے نور کامل کا چہرہ کیوں پوچھتا ہے؟ تو لَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، امام کے الفاظ جابر سبیل اللہ سے مراد راہ علی ابن ابی طالب اور راہ اولاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ لَإِن قُتِلْتُمْ او مُتْتُمْ، یا تم قتل کر دیے جاؤ یا تمہاری موت واقع ہو جائے۔ اب ترجمہ کیا گیا او کا یا کے معنی میں، کیا ترجمہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی، روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام دو چیزیں لگا، ہر انسان کے لیے موت ہے۔ جو قتل ہو گئے ان کی موت نہیں ہوئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو قتل ہو گئے انہوں نے موت کا مزہ نہیں چکھا۔ جو قتل ہو گئے انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تاکہ وہ موت کا مزہ چکھیں۔ اور ابھی منزل ایسی آ گئی کہ جہاں مجھے وضاحت کرنا پڑے گی کہ ایک ہے موت اور ایک ہے قتل۔ آپ کو لگتا ایسے ہی ہے جیسے مجھے لگتا ہے کہ بس مر گئے، موت سے مر گئے یا قتل کے بعد مر گئے، لیکن معصوم کی نگاہوں میں یہ موت الگ ہے اور قتل الگ ہے۔ اور امام نے ان دو آیات کو بطور حوالہ بیان کیا۔ لَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او مُتْتُمْ، اگلی آیت ہے وَلَئِن مُتْتُمْ او قُتِلْتُمْ، یا تمہاری موت واقع ہو جائے یا تم قتل کر دیے جاؤ۔ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تم ضرور اللہ کی بارگاہ میں محشور کیے جاؤ گے۔ تو ان دو آیات نے موت اور قتل کو ایسے بیان کیا کہ پہلے میں قتل مقدم ہے، موت مؤخر ہے، پھر موت مقدم ہے، قتل مؤخر ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ موت اور قتل دو الگ الگ باتیں ہیں، اور رجعت کو سمجھنا ان دو آیات کے حوالے سے ذرا سا مشکل ہوگا، اور جب مشکل ہو تو مشکل کشا کے دامن سے تمسک کیا جاتا ہے۔ آئیے پہلے ہم تلاش کرتے ہیں کہ موت ہے کیا۔ تلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ الملک آیت نمبر 2، الفاظ پروردگار کیا ہیں؟ پروردگار نے هو الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے موت اور حیات کو خلق فرمایا۔ تو موت خلق ہوئی ہے اور کوئی آدم محض خلق نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کہ موت امر وجودی ہے، موت ایک صفت ہے کہ جو وجود رکھتی ہے اور بمقابلے حیات محسوس کی جاتی ہے۔ بہت غور کیجئے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال لیتے ہیں۔ ایک ہے دن اور ایک ہے رات۔ لوگ خیال کرتے ہیں شاید کہ رات کہتے ہیں دن کے مقابل اس کیفیت کو جبکہ کرۂ ارض کا آدھا حصہ سایہ کر رہا ہو، تو جہاں سایہ کر رہا ہے وہ رات ہو گئی ہے، اور جہاں سورج چمک رہا ہے وہاں دن ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب پروردگار نے دن خلق فرمایا ہے،
رات حق نہیں فرمائی ہے، رات تو اپنے آپ ہو جاتی ہے۔ بہت غور کیجئے گا، آہستہ آہستہ میں آپ کو قریب کر رہا ہوں ایک مشکل عنوان سے۔ کیا رات خلق ہوئی ہے یا رات دن کی ضد کا نام ہے؟ کیا موت خلق ہوئی ہے یا موت حیات کی ضد کا نام ہے؟ تو کیا سمجھیں گے وہ جو ضدی مزاج ہیں؟ ہر شے کو سمجھنے کے لیے کبھی خود اصل وجود کافی ہوتا ہے، کبھی اس کی ضد کافی ہوتی ہے۔ یہ ان نادانوں کے لیے جو دن کو نہ سمجھ سکیں تو رات سمجھ لیں، کہ رات کی ضد کو دن کہتے ہیں۔ جو دن نہ سمجھ سکیں رات سمجھ لیں۔ اور کیا کہوں جملہ، هو الذی خلق الموت والحیات، پروردگار کون؟ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ تو موت مخلوق ہے، موت پیدا ہوئی ہے۔ جب موت پیدا ہوئی ہے تو حیات کی ضد کا نام موت کہوں یا موت کچھ اور چیز ہے، حیات کوئی اور چیز ہے؟ انسان کہاں تک پہنچے گا؟ ابھی حیات کو سمجھنے میں قاصر رہ گیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، تو الفاظ آیت کیا ہیں؟ لئن قتلتم فی سبیل اللہ ہے، تو قتل اور ہے، موت اور ہے۔ موت خلق ہوئی ہے، جو انسان قتل ہو گیا اس کے بدن کا یہ عنوان ختم ہو گیا، مگر موت نہیں ہوئی۔ بھئی اگر بدن میں طاقت نہ ہو، اتنا کمزور ہو جائے کہ بالکل بستر پہ پڑا ہوا ہو، یا آپ اپنی زبان میں کہیں کہ اس کا ذہن تو ختم ہو گیا، اس کی جو عقل ختم ہو گئی، اب یہ پڑا ہوا مثل لاش کے مگر موت نہیں ہے۔ جسم کا کام نہ کرنا، جسم کا کام نہ کرنا کیا موت ہے؟ تو خون بہہ گیا، جسم کام نہیں کر رہا، ہاتھ کٹ گئے، جسم کام نہیں کر رہا، تو کیا یہ موت ہے؟ کہ نہیں، قتل ہے۔ قتل اور ہے، موت اور ہے۔ امام کے الفاظ ہیں، جو قتل ہو گئے انہوں نے موت کا ذائقہ چکھا نہیں ہے، انہیں موت کا ذائقہ چکھنے کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اب آئیے ذرا سا ہم قریب ہو گئے ایک اور آیت سے، اور یہ آیت سورہ مبارکہ التوبہ کی ہے، بہت مشہور آیت ہے، آپ سب کو شاید زبانی یاد ہو۔ آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک کہ اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جانوں کو اور مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ ان کا جو قیمت ہے، جو عوض ہے، جنت قرار دے دی گئی۔ اب ان کی پہچان ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد نہیں، قتال کرتے ہیں۔ جہاد اور ہے، قتال اور ہے۔ جہاد باللسان بھی ہو سکتا ہے، جہاد بالقلم بھی ہو سکتا ہے، جہاد بالقلب بھی ہو سکتا ہے، قتال تو ایک ہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں قتال کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں قتال کرتے۔ فَيَقْتُلُونَ، یہ قتل کرتے بھی ہیں، وَيُقْتَلُونَ، اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ تو اب ہر مومن کی دو باتیں الگ الگ، ایک قتل کرنا، ایک قتل ہونا، ایک قتل کرنا، ایک قتل ہونا۔ تو جو موت کے عنوان سے متصف ہو گیا، یعنی انتقال کر گیا، اور قتل ہوا نہیں، اس کو بھی اٹھایا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دو باتیں نا الگ الگ، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ تو جو شہید ہو گئے ان کے لیے تو امام نے الفاظ استعمال کیے کہ چونکہ قتل کر دیے گئے، ابھی موت کا ذائقہ چکھا نہیں ہے، تو انہیں واپس دنیا میں پلٹایا جائے گا تاکہ موت کا ذائقہ چکھیں۔
تو قتل ہو تو گئے تھے، قتل ہو تو گئے تھے، مگر ابھی راہ خدا میں قتال کیا نہیں تھا، تو ان کو قتال کا موقع بھی ملے گا۔ اور جو انتقال کر گئے تھے اور قتل ہوئے نہیں تھے، ان کو خدا دوبارہ اٹھائے گا دنیا میں، تاکہ وہ اس آیت کے عنوان سے لفظ یقتلون اور یقتلون پر عمل پیرا ہو سکیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، ہاں الفاظ یہ ہوں کہ ان اللہ اشتری من بعض المؤمنین، اللہ نے بعض مومنین سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ تو ہم کہیں گے بعض لوگ ہوں گے کہ نہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنین سب سے، المؤمنین سب سے خرید لیا ہے، ان کی جانوں کو بھی اور ان کے مال کو بھی۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ اچھا بھی کیونکہ عنوان ذرا سا مشکل ہے، تو اگر کبھی آپ کے ذہن میں کوئی سوالات بھی آئیں تو سوالات آپ لکھ کر دے سکتے ہیں، تاکہ نیکسٹ ڈے اس کا جواب آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ عقیدہ رجعت، آیات کا انتخاب علماء کے انتخاب کے اعتبار سے، روایات کے سہارے سے۔ امام علیہ السلام کے الفاظ، ایک قتل ہے ایک موت ہے، قتل اور ہے موت اور ہے، بدن کا کٹ جانا اور ہے، موت کا ذائقہ اور ہے۔ اٹھیں گے، اٹھائے جائیں گے، اور کون اٹھائے گا اور کب اٹھائے گا؟ آئیے ایک دن اور یاد کیا قرآن مجید نے، اور ایسا دن یاد کیا اس کے بارے میں سورہ مبارکہ الانعام کی آیت نمبر 158، 158 سورہ الانعام۔ الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں۔ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ ایک دن ایسا بھی ہے کہ جس دن تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں آئیں گی۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، اور جب وہ بعض نشانیاں آئیں گی تو اس دن کسی نفس کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، اگر وہ اس دن کے آنے سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو، اگر اس دن کے آنے سے پہلے ایمان لا چکا ہے تو وہ دن کا آنا، اس کا ایمان اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور اگر ایمان لے کر نہیں آیا، میں اب الفاظ کو سمیٹ رہا ہوں، مسئلہ کیا ہے؟ رجعت میں عقیدہ نہیں بدلے گا، عمل بدلیں گے۔ رجعت میں گنجائش عقیدہ نہیں ہے، گنجائش اعمال ہے، کہ اگر کوئی دنیا میں رہ گیا اور اپنے کسی مشن کو عمل صالح کی بنیاد پر مکمل کرنا چاہتا تھا اور اسے موقع نہیں مل سکا، قتل ہو گیا، تو خدا اسے اس کے مشن میں تکمیل کے لیے دنیا میں واپس بھیجے گا۔ ایمان پہلے تھا، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اگر وہ زمانے رجعت میں ایمان لے کر آ جائے، نہیں، ایمان کا دروازہ، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، لم تکن آمنت۔ ایسے انسان کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کیوں؟ کہ لم تکن آمنت من قبل، اگر وہ اس دن کی آمد سے پہلے ایمان نہ لایا ہو تو ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور اگر ایمان لے آیا ہو تو ایمان فائدہ پہنچائے گا۔ تو اب آنے والا مسئلہ، وہ جملہ کافی ہے، مان تو سب جائیں گے، مرنے کے بعد کہ علی کون ہیں؟ کمال تو اس کا جو مان کر مرے۔ یا مر کر ماننا فائدہ مند نہیں ہے، مان کر مرنا فائدہ مند ہے۔ تو اب الفاظ کیا ہیں کہ عقیدہ رجعت میں معصوم کے روایات سے سہارا لیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ یوم یاتی، اس سے مراد دن کون سا ہے؟ وہ کہ جس دن انسان کا ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا،
بعض آیات پروردگار آنے والی ہیں، تو عقیدہ رجعت متصل عقیدہ ظہور سے۔ ظہور امام زمان علیہ السلام جیسے ہی شروع ہوگا، رجعت کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ اب لوگ بالترتیب اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے عقائد کے اعتبار سے سمجھیے، یا اپنے درجات کے اعتبار سے پلٹائے جائیں گے۔ مسئلہ رجعت کے موضوع بات کرتے ہوئے کہ انسان کبھی پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسا کیسے ہوگا، پھر ایسا کیسے ہوگا، اتنے سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ تمام سوالات کے جوابات بھی آئیں گے کہ جو بعض عقائد سے اس عقیدے کو مشتبہ کر رہے ہیں، اشتباہ میں ڈال رہے ہیں، جیسے عقیدہ تناسخ ارواح۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تصوف اور تشیع بہت قریب قریب لگتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ہمارے مسائل ایسے، میں نے شروع میں کہا تھا نا آپ سے کہ ہم نے مذہب کو پڑھا کم ہے اور سنا زیادہ ہے۔ اب سنا سنایا مذہب ہوگا تو پھر صدقے کی باتیں ہوں گی، پھر استخارے کی باتیں ہوں گی، پھر جنتری کی باتیں ہوں گی، کہاں سے ہوں گی آل محمد کی باتیں۔ ہمارا مذہب ایسا تو نہیں ہے کہ عجیب پیغام دے۔ اب اتنا کمزور ہے لفظ عباس پر عقیدہ کہ عباس کا ترجمہ غصہ کرنے والا، عابد بیمار رہنے والا، سکینہ مصیبت میں رہنے والی۔ اور یہ آپ کے درمیان رائج ہے، کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا ہوں، رائج ہے، اور اس کی مذمت بھی نہیں ہو رہی۔ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ کو مقام اہل بیت کا اور خاندان اہل بیت کے مقام کو تحفظ کرنا ہے۔ اگر کوئی مولا عباس کے نام سے گستاخی کرے تو آپ سمجھائیے اس کو، شاید کہ سمجھ جائے۔ جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ نام بدل لو، نام نہیں بدلو، عقیدہ بدل لو۔ اگر تم علی سے زیادہ عالم ہو گئے ہو تو الگ بات ہے۔ عباس نام خود عباس نے نہیں رکھا تھا، عباس بیٹے ہیں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو چونکہ عقائد کے باب میں لفظ رجعت میں نے صرف مثال قائم کرتے ہوئے کہ آخر کیسے ممکن ہے کہ تمام انسان پلٹائے جائیں، وہ خدا جو رات کو سلاتا ہے اور صبح کو اٹھاتا ہے، اگر خدا کا سولانا سمجھ میں آ جائے اور خدا کا اٹھانا سمجھ میں آ جائے، اب غور کیجئے گا، خدا روز اٹھائے تب بھی خدا ہے، روز اٹھائے تب بھی خدا ہے، اور اگر روز نہ اٹھائے تب بھی خدا ہے، تو روز نہ اٹھائے تو قیامت ہے، اور روز اٹھائے تو رجعت ہے۔ رات کو سوئے تھے نا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیات قرآن مجید کی۔ اور میں اس سے پہلے وضاحت کر دوں کہ انسان سوتا خود نہیں ہے، انسان خود سوتا نہیں ہے، کوئی ہے ذات، کوئی ذات ہے۔ شاید ہم خیال کرتے ہیں ہم سو جاتے ہیں، تھک گئے ہیں، سو جاتے ہیں۔ ہم بہت زیادہ دوائیاں استعمال کر کے اس بنیاد پہ سو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ جو دوا استعمال کی ہے یہ نیند آور ہے، یہ نیند لانے والی ہے، سو جاتے ہیں۔ نہیں، نہ دوا سے سوتے ہیں، نہ دعا سے سوتے ہیں، نہ جسم کے تھکان کی بنیاد پر سوتے ہیں، کوئی طاقت ہے۔ اگر میں خود سے کہوں تو کہیے مولانا آپ اپنی زبان سے بات کر رہے ہیں، دلیل لائیے، تو دلیل موجود ہے۔ سورہ مبارکہ الزمر میں آیت موجود ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ انفس کی ارواح کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامہا،
اور جن کی موت کا وقت نہ ہو ان کی نیند کے وقت. تو ارواح تو قبض ہوتی ہیں، ہر رات میں ہوتی ہیں، ان کی فی منامہا. پھر اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ جن کے لیے اس نے فیصلہ کر لیا ہو موت کا انہیں روک لیتا ہے، اور جن کے لیے موت کا فیصلہ نہ کیا ہو باقی تمام کو یرسل، تمام کو واپس بھیج دیتا ہے. الی اجل مسمی، ایک زمانے مدت اور معین کے لیے، ایک زمانے مخصوص کے لیے. تو ہر رات سوتے ہیں اور مر جاتے ہیں. تو مرتے تو ہیں، تو نہ تو سوتے خود سے ہیں اور نہ اٹھیں گے خود سے. مت کہیے کہ بیگم نے اٹھا دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہتے ہیں نا آپ، یا لگایا تھا آپ نے گھڑی میں الارم، اس سے اٹھ گئے، موبائل بج گیا اس سے اٹھ گئے. نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں اٹھاتے رہ گئے گھر والے، ان کو نہیں اٹھے وہ. تو اگر گھر والوں کے اٹھانے سے اٹھنا انسان کے اختیار میں ہوتا تو ہر انسان سونے والا اٹھانے والوں کے اٹھانے سے اٹھ جاتا. اگر الارم اور اگر موبائل کی رنگ ٹون انسان کو اٹھانے پر قادر ہوتی تو ہر انسان سونے والا اس آواز سے اٹھ جاتا. پھر تو پہچانیے کوئی طاقت ہے جو سلاتی بھی ہے اور اٹھاتی بھی ہے، سلاتی بھی ہے اور اٹھاتی بھی ہے. جیسے سلانے پر قادر ہے. نیند موت کی چھوٹی بہن ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نیند موت کی چھوٹی بہن ہے. اب گرچہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، خالی اشارے کر رہا ہوں. نیند مختصر موت ہے اور موت طویل نیند ہے. موت کیا ہے؟ سو جائیے، ایسے سو جائیے کہ پھر اٹھیے ہی نہیں. کیا مطلب ہے؟ مر جائیے. ایک ہے نیند، ایک ہے موت. ایک ہے موت کے بعد اٹھنا، ایک ہے نیند کے بعد اٹھنا. جناب لقمان نے اپنے فرزند سے بہت آسان مثال دے کے فرمایا تھا، بیٹا اگر موت پہ یقین نہ ہو تو اپنی نیند پہ غور کر لو. نیند بھی موت کی ایک شبیہ ہے، اور اگر موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ شک ہو رہا ہو تو بیداری صبح کو ملاحظہ کر لو. کوئی طاقت ہے جو تمہیں اٹھاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو آج تیسری مجلس سے رجعت تک یہاں پہنچ گئے نا، کہ کل تھے اور آج پھر آئے. رجعت تو ہو گئی. یہ رجعت مختصر ہے، رجعت زمانہ غیبت ہے، رجعت زمانہ ظہور ہمارا موضوع ہے. اور آئینہ داران آفتاب، ایسے دو آئینے بیان کر چکا میں کہ جو آفتاب کے پورے عکس کو لیے ہوئے زمانے کو روشن کر رہے تھے. کیا انداز ہے عاشقانے سرکار سید الشہداء کا. کبھی کبھار بزبان نثر کہا جاتا ہے، کبھی کبھار بزبان اشعار کہا جاتا ہے. عجیب جملہ کہا شاعر نے، کہتا ہے کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ. یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی. اب روشنی حسین دیکھنا ہے، وہ آفتاب ہیں. آئینے کتنے ہیں؟ 72 ہیں، اس سے زیادہ ہیں، اس سے کم ہیں. ہم نے 2 آئینے بیان کیے. ایک آئینہ چمکا بصرہ میں، ٹھیک، نام کیا تھا؟ سلیمان ابن رزین، ٹھیک، مولا الحسین، غلام مولا کا. اور ایک جو کل بیان کیا، یہ کون ہے؟ سوید ابن عامر. یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ آئینہ ہے جو چمکا ہے امام کی شہادت کے بعد. تیسرا آئینہ آج
یہ کون سا آئینہ ہے جس پر امام زمانہ علیہ السلام نے سلام بھیجا؟ زیارت ناحیہ میں پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع میں بات کریں گے مکمل طور پر۔ زیارت ناحیہ ایک مخصوص زیارت ہے اور زیارت رجبیہ، دو زیارات ہیں جن میں شہدائے کربلا کے نام مولا کی زبان سے راوی نے ہم تک پہنچائے ہیں، زیارت ناحیہ اور زیارت رجبیہ۔ زیارت ناحیہ میں امام فرماتے ہیں السلام، سلام اس پر، علی الجریح المأسور السوار ابن منعم النہمی الحمدانی۔ یہ کون شخص ہے؟ 50 سال کا سن ہے اس کا۔ میں آہستہ آہستہ ایک ایک کسی آئینے کو بیان کروں گا مگر مخصوص الفاظ کے ساتھ۔ 50 سال کا سن ہے اور یہ ایام نہادمہ میں امام سے آ کے ملا ہے۔ ایام نہادمہ کیا ہوتے ہیں؟ نہادمہ یہ ہیں 3 محرم سے 9 محرم تک کے درمیان کے عرصے کو ایام کہتے ہیں نہادمہ کے نام سے۔ یہ ہے کون؟ یہ کوفے کا رہنے والا ہے اور ان 3 محرم سے 9 محرم تک کے درمیان جو لوگ امام کی خدمت میں آئے ان میں بھی شامل ہے۔ 50 سال کا ہے۔ کون؟ راوی حدیث ہے کون؟ مفسر قرآن ہے کون؟ صاحب بصیرت ہے دین میں اور بہت زیادہ صاحب بصیرت فقہی مسائل کے اندر ہے، یعنی فقہی مسائل کو بھی جانتا ہے، دین کو پہچانتا ہے، راوی حدیث ہے اور مفسر قرآن ہے۔ قرآن کی تفسیر اپنے زمانے میں اپنے علاقے میں لوگوں کو بیان کرتا تھا۔ یہ ہے کون؟ اس کو امام نے یاد کیا، امام کا ایسا عاشق، اس کا نام ہے سوار۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں مولانا نام رکھنے کے لیے نام ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ قربان جائیے، کیا شہیدان کربلا کے نام اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے گھروں میں جب نام کا انتخاب کریں تو کہ یہ ایک بہانہ نہیں ہے کہ اس طرح کسی شہید کی یاد تازہ ہو جائے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہانہ؟ جب کوئی پوچھے گا آپ سے یہ نام کیوں رکھا آپ نے سوید مثلا یا سوار نام کیوں رکھا آپ نے، تو آپ بتائیں گے نا اسے یہ نام کس کا ہے۔ اس بہانے ایک شہید کا تذکرہ مستقل ہو جائے گا اور اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ سین واو میں اس لیے خاص طور سے اس کے تلفظ کو، حروف کو الگ الگ کر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ رکھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ سین واو الف رے اور واو پر تشدید ہے، سوار، سوار نہیں سوار، ٹھیک؟ سوار کا ترجمہ کیا ہے؟ اب بڑی مشکل افراد میں ہوتی ہے کہ وہ عباس نام رکھتے ہیں تو ترجمہ پوچھتے ہیں، تو سوار کا ترجمہ کیا ہے؟ سوار کا ترجمہ ہے مرد میدان اور شجاعت کا بہت عمدہ ترین مرقع۔ بہت سارے اس کے معنی ہیں، میں پھر یاد دلا دوں، اس میں غصہ بھی شامل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کل کو آپ پڑھ کر آئیں مجھ سے پوچھیں۔ غضب بھی شامل ترجمے میں، اس کے غضب بھی ہے اور دیگر معاملات بھی ہیں، لیکن چونکہ اس میں ایک خاص معنی یہ کہ شجاعت رکھنے والے کو سوار کہتے ہیں، تو سوارہ سے یہ لفظ استعمال ہوا۔ السوار جو امام کے اس عاشق کا نام ہے، ان کے والد کا نام ہے منعم اور یہ حمدان کے قبیلے سے ایک شاخ ہے نہم کے نام سے، اس کے ایک فرد ہے نہمی۔ لیکن تاریخ کا جملہ کہ کربلا کے شہیدوں میں یہ ایک منفرد شہید ہے جو آدھے شہید ہوئے میدان میں اور باقی انتقال کیا ہے، اس لیے امام نے ان کو سلام کیا ہے الجریح المأسور، سلام اس پر جو زخمی بھی ہے اور قیدی بھی ہے۔ تو یہ اسیر بھی ہوئے
اور زخمی بھی ہوئے. تقریباً ان کا ایسا عنوان بنا کہ زخموں سے چور ہو گئے، زمین پہ گر گئے، محبت حسین نے خون بہا، لیکن موت واقع نہیں ہوئی. اب یہ عام الفاظ، موت واقع نہیں ہوئی، یعنی شہادت مکمل نہیں ہوئی، خون بہ گیا. اور جب خون بہ گیا تو ان کو ہوش کب آیا؟ ان کو ہوش آیا جب خیمے جل چکے تھے. میں نے کل ایک بیان کیا تھا کہ جس کو ہوش آیا جب خیمے جلنے سے پہلے، جب قتل الحسین کا اعلان کیا گیا تھا. اور آگے شہید پڑھ رہا ہوں کہ جس شہید کو ہوش آیا خیمے جلنے کے بعد، اور چونکہ اتنا زخمی ہے کہ اس کے کہتے ہیں کچھ اختیار میں نہیں ہے، جیسے ہی ہوش آیا اس کو گرفتار کر لیا گیا. اور گرفتار کر کے لشکر یزید اس کو لے گیا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، سپاہی. اور روایت کے جملے کہ 6 مہینے تک یہ زندہ رہا. عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے قید خانے میں یہ اس کو کہا تھا کہ اس کو مار دیا جائے. تو اس کے جو خاندان کے لوگ تھے، جو قبیلے کے لوگ تھے، سامنے آ گئے، یہ تو ایسے زخم کھا کر آیا ہے کہ اس میں بچنے کا امکان نہیں کوئی. زخم اتنے گہرے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد مجبور ہو گیا کہ اس کو تلوار سے ماریں یا اس کو اس حالت میں چھوڑ دیں. بہت غور کیجیے گا. اب میں اگر اس کی تکلیف بیان کروں، دیکھیں ایک رگ کٹ جاتی ہے مکمل طور پر انسان فوراً چلا جاتا ہے. ایک دفعہ رگ نہیں کٹی ہے، خون بہتا ہے، تڑپتا ہے، اور انسان کی شہادت مکمل نہیں ہو رہی. تو ایسے میں اس کے 2 ثواب ہیں الگ الگ. امام نے سلام کیا تو الفاظ کیا؟ الجریح المأسور. یہ زخمی بھی ہے اور قیدی بھی ہے. تو اگر ہم تلاش کریں کہ ایسا کوئی شخص ہو جو امام کے ساتھ بھی رہا ہو، زخمی بھی ہوا ہو، اور پھر اس نے قید کے مظالم برداشت کیے ہوں، تو ان میں یہ شہید شامل ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جب قید خانے میں منتقل ہو گیا، یہ بڑا روتا تھا، یاد کرتا تھا، سورہ واقعہ پڑھتا، تفسیر قرآن جانتا تھا، اور روتا تھا مولا کو یاد کر کے. اپنے زخموں پہ نہیں، 50 سال کا سن ہے، جوان نہیں ہے، اور 50 سال کا یہ شخص زخموں سے چور قید خانے میں پڑا ہوا ہے. اور روز امام سے محبت میں دعا مانگتا ہے. کہتے ہیں جب وہ وقت قریب آیا تو نور کی عماریاں، نور کی سواریاں اس قید خانے میں پہنچی ہیں، اور یہ فریاد کر رہا تھا. اور نور کی سواریوں سے آنے والی شخصیات نے اسے بلایا کہ آؤ، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے. شہیدان کربلا میں اس کا نام، زیارت ناہیہ میں اس کا نام، اور دیگر مقاتل کی کتابوں میں اس کا نام. مولا کا عاشق ہے، تلواریں کھائی ہیں، تیر کھائے ہیں، مگر اپنے اختیار میں جان کا نکلنا نہیں ہے. اللہ اکبر. عزیزو، یہ تو بات تھی ایک ایسے شہید کی جو شہید بعد میں ہوا اور زخمی اس طرح سے گیا کہ اسیر بنا. لیکن مجھے تو وہ قافلہ بھی یاد آ رہا ہے جس قافلے کو جب کربلا سے گزارا گیا تو خاص اس مقام سے گزارا گیا جہاں مقتل میں شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. اور سارے شہیدوں کے لاشیں نہیں تھے. 2 باتیں الگ الگ. پہلی بات کہ لشکر یزید نے اپنے اپنے کشتوں کو دفن کر دیا تھا، اور امام کے انصاران، امام کے اقربا کے جتنے لاشیں تھے وہ پامالی کے وقت اٹھا لیے گئے تھے. اب صرف ایک ہی لاش ہے. جس لاش کی غربت کو دیکھ کر میرے چوتھے امام کی حالت اتنی غیر ہوئی، اتنی غیر ہوئی کہ شدت غم سے میرے مولا کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا.
اور اتنا زیادہ متاثر تھے میرے مولا اس وقت مصائب سے کہ جناب زینب کبریٰ پہ سلام آپ نے محسوس کر لیا. اللہ اکبر. آوازی بیٹا سجاد، بیٹا اپنے آپ کو سنبھالیے. بیٹا اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو یہ قافلہ لے کر کون آگے بڑھے گا؟ رونے والوں میرا چوتھا امام فرماتا تھا، 2 جملے پڑھتے تھے میرے مولا. پہلا جملہ، پھپھی اماں کیا میرا بابا مسلمان بھی نہیں تھا کہ ان ظالموں نے اپنے اپنے مقتولوں کو دفن کر دیا؟ ہائے میرا بابا. پھر فرماتے تھے، پھپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کی لاش بے گور و کفن پڑی رہ جائے. اجرکم اللہ. رونے والوں ایک جملہ اور سن لینا، جس کا جوان بیٹا موجود ہو، کسی کی لاش رہ جائے، وارث نہ ہو تو کہہ سکتے ہیں لا وارثی ہے. کوئی وارث ہوتا تو لاش اٹھا لی جاتی، وارث ہو اور اس کے بعد بھی لاش ایسے رہ جائے، ہائے میرا مولا. کیفیت یہ ہے کہ جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا تھا اور جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کے بیٹے نے اپنے باپ کے سر کو دیکھا تو تمیمی شخص کے پیچھے پیچھے ہو لیے. اس تمیمی شخص نے جو قاتل حبیب کا، اس نے پوچھا ساتھ میں کیوں آتا ہے؟ کہا یہ میرے باپ کا سر مجھے دے دے. کہ کیا کرے گا؟ کہا میں لے جا کے اس کے خون کو دھوؤں گا، مٹی کو صاف کروں گا، لے جا کے دفن کروں گا. کہا تجھے یہ مل نہیں سکتا، مجھے تو انعام چاہیے، میں تو آگے لے جاؤں گا اسے. کہتے ہیں کسی موقع پر اس جوان کو موقع ملا، باہر جب قافلہ شہر سے گیا، اپنے دوستوں کو جمع کیا، اپنے باپ کے سر کو چھین لیا، اپنے باپ کے قاتل کو ختم کرتے ہوئے، اور اپنے باپ کے سر کو سینے سے لگایا، اپنے باپ کے سر کو چوما اور یہ کہتا ہوا چلا جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کے سر کو گلیوں میں پھرا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. ارے ہم کہیں گے قاسم آہستہ بولو، ایک بیمار بیٹا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے، پیروں میں بیڑیاں پہنے ہوئے، گلے میں طوق خاردار، آگے آگے باپ کا کٹا ہوا سر، پیچھے پیچھے سید. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، اس وقت مصیبت کا واسطہ جب بیٹے نے باپ کی لاش کو بے گور و کفن دیکھا، پروردگار بڑا مشکل وقت ہے میرے مولا پر. اس وقت کا واسطہ جبکہ اپنے باپ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو، پامال شدہ سینہ مظلوم کو دیکھا، پروردگار واسطہ اس لاشہ مطہر کا جس پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا خیرات طلب کرتے ہیں، بھیک طلب کرتے ہیں. مالک تو پروردگار تو عطا کرنے والا ہے. آل محمد کا واسطہ خالی ہاتھ واپس مت لوٹانا. پروردگار اگر تو خالی ہاتھ واپس لوٹا دے، ان واسطوں کے بعد بھی تو کس کا واسطہ اور لائیں گے جو تجھ سے التماس کریں گے؟ مالک اس نے تیرے نام پہ اپنا بھرا گھر قربان کر دیا، اگر تو اس کے نام پر ہماری مرادیں پوری کر دے تو کریم پروردگار ہے، تو حسین کا بھی رب ہے. پروردگار ہماری دعائیں مقبول و منظور فرما، مشکلات کا خاتمہ فرما، پریشانیاں دور فرما. پروردگار جو مومنیاں بیٹھا ہے اپنی اپنی حاجت لیے ہوئے، مالک ان کی تمام تر حاجات کو پورا فرما دے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا خاص طور سے تمام بیمار مومنین مومنات کو شفاء کاملہ عطا فرما. جن کا روزگار کا مسئلہ ہے، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مولا حسین کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کا واسطہ جو خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے، ان بچوں کا واسطہ جن پر صدقے کی روٹیاں اور کھجوریں کوفے کے بازار میں پھینکی گئیں، پروردگار تمام تر صاحبان ایمان کو وسعت رزق عطا فرما.
پروردگار جو ہاتھ ہمیشہ دینے والوں میں شامل رہے ہیں انہیں کبھی لینے والوں میں شامل نہ فرما۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا فقر و فاقہ سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنیٰ ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔